منیب صاحب میں پھر تجزیہ لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے خبر لے لیتے ہیں. احمد بلال صاحب کا پھر تجزیہ لیں گے. انسائیڈر کیا چل رہی ہے سر؟ رومرز ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کر رہی ہے. حکومت کے جو بڑے اور تگڑے وزراء ہیں وہ ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے. کیا مندرجات ہو سکتے ہیں اس میں، اور واقعی کیا بجٹ سے پہلے یہ آ رہی ہے؟ بہت شکریہ مدثر صاحب. دیکھیے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بجٹ سے پہلے اگر پاس ہو رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے نمبرز ہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لیکن جو اب تک اطلاعات ہیں کہ اس میں کوئی اتنی سینس آف ارجنسی نہیں ہے. شاید ابھی واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، لیکن میں حکومت کی جو متضاد بیانات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑے کاشسلی یہ بات کروں گا. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے ہمارے سامنے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آنی تو ہے. اگر یہ فوری طور پر آئے گی تو اس میں بھی بائی اینڈ لارج ایک فل ایجنڈا کے ساتھ شروع کیا جائے گا نیگوسیشن، اور پھر جو اس وقت اویل کیا جا سکے گا اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے گا. بٹ ایشو یہ ہے کہ چند چیزیں ہونی ہیں، جیسے یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت NFC فارمولہ ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. کچھ معاملات ایمرجنسی پروویژنز کے اندر دورانیے کو بڑھانے کی ہونی ہے. کچھ معاملات اب کیونکہ میں نے اس کے حوالے سے جنوری میں خبر دی تھی کہ پاورفل سرکلز کے اندر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تب تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کنفرم کر دیا کہ ووٹر ایج کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ اس چیز کو ایک اپرچون ٹائم کے اوپر اویل کر لینا، یہ ایک چیز ہوگی. وہ کہ اس ترمیم کے اندر اتنی مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہوگی جو 26ویں میں تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اتفاق کے بغیر تو یہ ترمیم نہیں حل ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے کیا کیا کچھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن تیاری پوری ہے. ماضی میں بھی ہم نے چند بڑے وزراء کو دیکھا کہ وہ 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ابھی آ نہیں رہی، ابھی تو ہم 26ویں سے گریپل کر رہے ہیں، اور پھر ون فائن ڈے وہ آ گئی. تو اسی طرح 28ویں ترمیم بھی جب ہوم ورک پورا ہو جائے گا تو وہ لائیں گے، اور نہ لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں ترمیم کی ضرورت ہوگی ترمیم لائی جائے گی، جہاں سمپل لیجسلیشن کی، جسے ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کرانے کی بات کہتے ہیں، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہ کر لیا جائے گا. لہٰذا یہ نظام حکومت میں زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ طاقت جو اس وقت حکومت کے پاس ہے وہ قائم رہنی چاہیے اور معاملات کنٹرول میں رہنے چاہیے. صحیح. لیکن اس میں ایک بڑا اہم معاملہ وفاق اور صوبوں کے حوالے سے ہے. ایک تو آپ بات کر رہے ہیں کہ قانون سازی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے احمد بلال محبوب صاحب، میں آج کچھ دیکھ رہا تھا چیزیں کہ جو ہو سکتی ہیں اور جو گفتگو بھی ہو رہی ہے، وہ دفاع کے حوالے سے صوبے بھی اب وہ بجٹ کا حصہ بنائیں گے. جو تقریباً 2665 ارب روپے ہیں، وہ صوبے بھی اب اس بجٹ کا حصہ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ BISP کے حوالے سے ہے کہ جو صوبے چاہے وہ 10 ارب روپیہ دے دیں، 40 ارب روپیہ دے دیں، وہ صوبوں کا استحقاق ہوگا. تو یہ BISP کا جو پروگرام ہے وہ بھی صوبوں کو منتقل کیا جانا. تو کیا یہ معاملات صوبے آپ سمجھتے ہیں یہ تو آسان ہو گئے دو چیزیں، اس پہ تو صوبوں کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی صوبوں سے جو ان کی اٹانومی ہے وہ لینا، ان کے اختیارات کو لینا، اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں تو کیا صوبے تیار ہوں گے سر؟ دیکھیے بہت سی چیزیں آن دی ٹیبل ہوں گی، اور پھر شاید بارگیننگ ہوگی. یہ تو بار بار ماضی میں کہا جاتا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، کہ یہ جو 18ویں ترمیم میں پروویژن ڈال دی گئی تھی کہ NFC ایوارڈ صوبوں کے لیے زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر بار بار اعتراض کیا جاتا رہا کہ اس نے تو نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اور اب مرکز کے پاس تو کوئی چیزیں رہ نہیں گئیں. جب تک کہ آپ صوبوں کے حصے کو کم نہیں کرتے تو مرکز کا حصہ تو بڑھ نہیں سکتا. اگر آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید یہ آپٹیکلی زیادہ اچھا نہ لگے. تو اگر آپ انہیں کہیں گے کہ اچھا جی BISP کو پروونشلائز کر دیتے ہیں، یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فائنانس میں ان کا صوبوں کا حصہ بانٹ دیتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں اس کے اندر، تو یہ شاید اتنا انہیں برا نہ لگے. لیکن مقصد یہی ہے کہ مرکز کا جو اس وقت فائنینشیل کلاؤٹ ہے وہ بہت کمزور ہے، اور وہ اپنے جو فرائض ہیں، قرضوں کی ادائیگی ہو یا ڈیفینس ہو، وہ پورا نہیں کر پا رہا. تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے گا اتفاق کے رائے سے جس میں مرکز کی یہ بے بسی کم ہو جائے گی،
اور صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. کس طرح کریں گے یہ شاید ابھی بات چیت چل رہی ہوگی اور کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی سبیل پیدا کر رہی ہوگی. انکار بھی اسی لیے کر رہے ہیں وہ کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا وہ اس بات کو کیوں ڈسکلوز کریں گے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور وہ کیا ہے, کیونکہ اگلا سوال لوگوں کا یہ ہوگا کہ اگر آ رہی ہے تو وہ کیا ہے. تو اس لیے وہ فی الحال اس کا انکار کر رہے ہیں. لیکن میں بھی منیب فاروق صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پی ایم ایل ایل کے لیجسلیٹو ایجنڈا میں ابھی تک نامکمل ہیں, پوری نہیں ہوئی, تو وہ ہونی ہے 28ویں ترمیم کی شکل میں. اب ہوں گی یا کچھ دیر بعد میں ہوں گی, لیکن بہرحال وہ لسٹ بن چکی ہے, وہ ایجنڈا ہے اور اس کی تکمیل کرنی پڑے گی. لیکن یہ اس کے مطلب یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے یہ ممکن ہی کوئی مالیاتی معاملات ہیں منیب فاروق صاحب, تو پھر بجٹ کے بعد بھی یہ چیزیں دوبارہ سے ہو سکتی ہیں, کوئی نہ کوئی چیزیں چھوڑ دی جائیں بجٹ کا حصہ کہ شاید اس کے بعد کوئی کنسنسس ہو جائے. لیکن آپ نے کبھی لفظ بولا کہ قانون سازی, سمپل میجورٹی کے ساتھ قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. مجھے ابھی حالیہ جو ہم نے دیکھا کہ قانون سازی بھی نہیں ہوئی, کسی قسم کی ترمیم بھی نہیں ہوئی, لیکن جو آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی تھی صوبوں نے, وہ ایک نیشنل فائنینشیل پیکٹ کی صورت میں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کہ صوبے جو اپنی آمدن ہے وہ اپنے اخراجات سے 2% زیادہ رکھیں گے. تو اس قسم کی بھی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے, وہ شاید ترمیم کا حصہ نہ ہو تو میکسیمم قانون سازی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہوگا ضرور جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے کچھ باتیں تو مدثر صاحب ایسی ہیں جو ہونی ہیں. فرینکلی جو صوبوں کا معاملہ ہے, صوبوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ یہ جو این ایف سی کا ایک فارمولا ہے, اس کے تحت کوئی جو صوبے ہیں وہ اپنے اخراجات میں آلموسٹ ان اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں, اور وہ خرچ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور پھر یہی وہ مسئلہ ہے جو آئی ایم ایف بار بار ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ کا جو اخراجات ہیں وہ آپ کے کم ہونے چاہیے, آپ کے وسائل زیادہ ہونے چاہیے. ظاہری بات ہے جو قرض ہم ان سے لیتے ہیں پھر اس فائنینشیل ڈسپلن بھی یا فسکل ڈسپلن بھی وہ چاہتے ہیں ہو. تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید لازم و ملزوم ہے کرنی پڑیں گی. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ جیسے بھی احمد بلال محبوب صاحب نے فرمایا کہ وہ اعتراض ہے اس ارینجمنٹ سے کہ ہر سال وفاق 4-5 ہزار ارب مائنس سے شروع کرتا ہے, اور وفاق جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بینکرپٹ ہوتا ہے ہر سال تقسیم کے بعد. تو اس کو انڈو کرنا ہے, اور اس کے اوپر کنسرن نہ صرف حکومتوں کا ہے بلکہ اس پہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے ان کا بھی, اور اب کا کنسرن نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسے بڑا جیلسلی گارڈ کرتی ہے کیونکہ شاید ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ وفاق کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی وہ مخلوط حکومت ہوگی, مشکل سے بنے گی. پنجاب میں ان کی فٹ پرنٹ نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ این ایف سی فارمولے کے تحت ہی وہ اپنے ایک سائزبل چنک صوبہ سندھ کے لیے لے سکتے ہیں.